اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا اللہ کے حکم سے، میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ پانی میں، نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پانی سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے پانی میں اگر گر جائے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، مگر ایک ایسا فرشتہ کہ جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب وہ پانی سے نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے، پروں کو ہلائے، جھاڑے تو کتنے قطرے گریں گے، کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں۔ اب سنو ہونا کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اچھا وہ فرشتوں نے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی درود پڑھنا اتنا سا کام ہے، ذرا مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں، مگر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جتنا مشکل کام بندہ کرتا ہے اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نارمل میٹرک پاس بندہ جاب کرے اس کی سیلری تھوڑی ہوگی، گریجویٹ کرے اس کی سیلری زیادہ ہوگی، پی ایچ ڈی کر لے سیلری اور بڑھ جائے گی۔ جتنا کوالیفائڈ، جتنی محنت کر کے، جتنا آگے بڑھ کے بندہ کام کرتا ہے اس کو اتنا دنیا میں انعام ملتا ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرتے ہیں رب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ گویا اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے، اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں، اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا۔ وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا۔ پہلے بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی یا وسوسہ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں واقعات بڑے سنائے جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے اور واقعہ بڑا سنایا جاتا ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ تو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ واقعات کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ پرابلم یہ کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں واقعات کتنے ہیں۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے واقعات سے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے، بقرہ کہتی گائے کو ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ۔ شاید آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، مگر لوگ پتہ نہیں کیوں اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید میرے پوائنٹ کو پک کر لیں گے۔ بخاری شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، نبی پاک نے پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے۔ قرآن واقعے بیان کر رہا ہے، نبی پاک واقعات بیان کر رہے ہیں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا، ہمارا ذہن واقعے کو جلدی قبول کرتا ہے، ہم اسٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھتے ہیں، اور آج ماڈرن سائنس اس بات کو پک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے۔ آج جائیے اسکول کالجز کے اندر، آج بڑے بڑے پروفیسر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو کوئی اسٹوری کے ذریعے سکھانی ہوگی، کسی پوئم کے ذریعے سکھانی ہوگی، کوئی واقعہ بیان کرے تو بات دل میں گھر کر جائے گی۔ آج ماڈرن سائنس اس بات پر پہنچی ہے، میرا قرآن اور نبی کی حدیثیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آج میں وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں
جو بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا, اور امیزنگ کمال کا واقعہ ہے, اور یہی میرے آج کے ٹاپک کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں, اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بخاری شریف میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا. میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا, سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا, اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے. اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں. کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر. ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری, اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی. کلوز, دروازہ کلوز ہو گیا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے. وہ اندر ہو گئے, اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے, کسی کو بتا تو سکتے نہیں, آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا. پھنس گئے تھے, کوئی چارہ نہیں تھا, اللہ کو پکارتے ہیں. تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں, تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اچھا جناب, پہلے بندے نے کیا کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے, جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا, اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا. اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا, لیٹ ہو گیا, آیا تو والدین سو گئے تھے, بچوں کو بھوک بھی لگی تھی, مگر میرے عشق نے, ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. ساری رات انتظار کرتا رہا, اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا. میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے, میں آ گیا ہوں. میں سرہانے کھڑا رہا, اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا, ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں, صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے, اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے. اس بندے نے دعا ختم کی, آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا. وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے, وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے. پتھر سرک گیا, مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب دوسرے کی باری آئی, اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اے رب کریم میرے چچا کی ایک بیٹی تھی, لڑکی تھی, میری کزن تھی, اور میں اس پر بڑا عاشق تھا, بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو, لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی, مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی. اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی, قحط میں گرفتار ہوئی, کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے. وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو, تم میرے کزن ہو, مجھے بڑی ضرورت ہے. اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی, ارادہ برا تھا, تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا, مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو, برا کام میرے ساتھ کرو. بیچاری مجبور تھی, میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی. یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا, وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر, میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. جب اس عورت نے, یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی, کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا, میں اکیلا تھا, قابو تھا میرا اس عورت پر, مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا, اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اے میرے مالک کام اکیلے میں کیا تھا, آج پھنس گیا ہوں, اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے. وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے, وہ چٹان اور سرک گئی. آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب تیسرے بندے کی باری تھی, ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا, چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا, کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا, بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا بھول گیا, چلا گیا. اے رب کریم جب وہ بندہ چلا گیا, میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے,
کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں؟ اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہ بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا، مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا۔ اے میرے مالک، جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ پہاڑ اور سرک گیا، اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فرام مائی سیلف، میں اپنی طرف سے کوئی کسی کہانی کی بک سے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا، میں نے ایک حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب، اصح الکتاب بعد القرآن کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، میں نے نبی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ 3 باتیں سیکھنی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ پہلا بندے نے کیا کام کیا؟ اللہ سے کیا عرض کی کہ والدین کا ادب کیا تھا، میرے مولا میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہوا کہ اس سے مصیبت دور کر دی گئی۔ میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے، میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ۔ جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے؟ ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ تو ماں باپ کی ادب کریں، نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، بڑے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آج جو بے حیائی کا دور ہے، آج جو بدکاری کا دور ہے، آج جو سوشل میڈیا نے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھا ہے، فلموں نے، ڈراموں نے، ماڈرنزم نے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اکیلا تھا، اس لڑکی پر قابو تھا، مگر جب خوف خدا طاری ہوا تو وہ موقع چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو گیا۔ بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں، اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے، کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کہیں اور چلتے ہیں، یا تو جاننے والے رہتے ہیں۔ ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے، جب حرام کرنے کو جی چاہے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے، جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے، اے میرے نوجوانوں نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں جانے والا کام ہے۔ حفاظت کرو اپنی، شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیے گا، پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ امیر اہل سنت جو ہے نا، جو بانی دعوت اسلامی ہے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بیسیکلی یہ نباز ہیں۔ ان کو جتنی دنیا کی جو مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی۔ شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے، ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے۔
مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں۔ تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پہلے نگاہیں جھکائیے، پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے۔ اور اب تیسری بات، اس حدیث میں جو بندے نے دعا کی تھی، تھوڑی سی مزدوری باقی رہ گئی، اور اس بندے نے مزدور کا حق کیسے ادا کیا کہ تھوڑے پیسوں کے لاکھوں واپس کیے۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج کوئی پیسے بھول جائے تو ہم کہتے ہیں چلو جان چھوٹی میرے ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں حساب کتاب میں اگلے کی مسٹیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس نے پیمنٹ دی تھی لکھی نہیں ہے، مگر ہمیں معلوم ہوتے ہوئے ہم نہیں بتاتے۔ یار اچھا ہے بھول گیا، میرے ہو گئے نا، ہیں؟ کسی کا مال دباتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کے پیسے کھاتے ہوئے، قرضہ لے کر لوگ کہتے جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو۔ یاد رکھیے امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، I'm not talking about millions rupees، آج لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے، اس کو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کدھر سے لائیں گے ہم 700 نمازیں با جماعت مقبول؟ ایک ایک روپیہ لوگوں کا واپس کیجئے، بھول گیا ہے آپ جا کر لوٹائیے، یاد دلائیے اسے، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بگاڑ ہی نہیں سکتا کوئی، ٹھیک ہے، آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، بڑے روب والے ہیں، بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ چودھری ہیں، آپ کسی علاقے کے بڑے ہیں، منسٹر ہیں، کونسلر ہیں، واٹ ایور، لیکن آج اگر وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا، یاد رکھنا کل اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو خدا را اگر زندگی میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے، اگر زندگی میں کسی کا حق دبا لیا ہے، اسے نہیں پتا، آپ جا کر لوٹائیے یا تو معاف کروائیے، ورنہ قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا۔ بہرحال میں پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ میرا ٹاپک آج ہے دعا۔ تو پتہ چلا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا، دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں، ہم بھی آمین کہیں، کبھی ادھر دھیان ہے، کبھی ادھر دھیان ہے، خیال کہیں اور ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ذرا دعا کی اہمیت سمجھو، دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں کسی پرائم منسٹر، کسی صدر، کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو، ہمیں یہ پریولیج نہیں ملتا، ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں، بہت بڑی سورس بھی لگائیں۔ اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی، 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ، 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے، یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ۔ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، نو بڈی بٹوین یو اینڈ یور اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے، اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے، تم تھک سکتے ہو، تم اکتا سکتے ہو، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور کمال دیکھے دنیا کا، آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں، مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی دوست تو قریب بھی ہو، آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو، ہم شاید مدد کر بھی دیں، یار بڑا کلوز ہے، رشتہ دار ہے، گرائی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے، یار دوبارہ چاہیے پیسے، پھنس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے، لیکن یار دوست ہے چلو دے دو، تیسری بار آ جائے، یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے، بار بار آتا ہے، چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا، 5ویں بار شاید آپ اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے، چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تم اپنے اچھے دوست، قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو، وہ اب تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں برا کہے گا۔ میرے رب کریم کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے،
دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی؟ کریم دیکھو میرا مالک، جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں، کس طرح انکریج کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے، اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ، عبادت کا مغز کہا گیا، ٹاپ آف دا لسٹ جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے۔ مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی نہیں مانگی نہیں مانگی، ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، سنو حدیث قدسی ہے، اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا۔ ہم بڑے نادان ہیں، پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں، یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی، آج بھی 5,000 کی، کوئی اضافہ نہیں ہے۔ جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے، شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا مل ہی نہیں رہا۔ میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا، میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی، لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا۔ سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا، یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا؟ میں نے گھر سے نکلنا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹانگ ٹوٹنی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا دے دے، وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا، میری ٹانگ بچ گئی، میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا۔ بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے، جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، بس آج ہی قبول ہو جائے۔ اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں، یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی، کعبے پر بھی چلا گیا، میں مدینے بھی گیا، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا۔ اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا، یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا، سیکنڈ یہ آپشن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا، پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے۔ بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں۔ وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں،
ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم۔ اس کو پتہ نہیں ساری بات، تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے،